السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو تیتر کی کوریز کے متعلق کچھ اہم باتیں بتاؤں گا کہ کوریز کے دوران تیتر کو کون سی خوراک دینی چاہیے اور اس کے علاوہ اس کی احتیاطی تدابیر کون کون سی ہیں۔ دوستو، تیتر کے جتنے دوسرے پرندے ہیں نا، جس طرح یہ چکور ہے یا اپنا یہ دوسرے پرندے ہیں، اسی طرح تیتر میں بھی سال میں ایک مرتبہ اس کے جسم میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کوریز کہتے ہیں۔ تو اس میں جو تیتر ہے وہ اپنے پر گرا کے نا اور نئے پر نکالتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے تقریباً جون جولائی، ویسے تو اس کا کوئی مخصوص سیزن نہیں ہے، لیکن زیادہ تر یہ عمل گرمیوں میں ہوتا ہے اور جون جولائی سے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو صحیح جگہ پہ صحیح ٹمپریچر پہ رکھیں گے تو 15 دن کے اندر اندر یہ تقریباً جو مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے جو پر ہیں وہ اگلے 15 دن میں جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ تقریباً 1 ماہ اس کو لگ جاتا ہے اس پورے عمل کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے، ویسے تو یہ قدرتی طور پہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ کو لگے کہ آپ کا تیتر جو ہے وہ پر گرا رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں پنجرے میں یا کھڈے میں کافی پر جو ہیں وہ گرے پڑے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ تیتر کو زیادہ اس دوران زیادہ کھلی جگہ پہ نہ رکھیں۔ اپنے کمرے میں رکھیں گے تو وہ جلدی ہی مطلب جو ہے نا وہ پر گرا دے گا، کیونکہ وہ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ اس طرح پہنچ جائے گا جس سے وہ جلدی جو پر ہیں اس کے وہ گر جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو نئے پر ہیں وہ بھی اگنا شروع ہو جائیں گے۔ جب یہ پرانے پر گر جائیں گے تو وہ یہ پھر دوسرا بھی اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس میں ایک چیز کا آپ نے اور خیال کرنا ہے کہ کچھ دوست جو ہے نا وہ تیتر کو جو ہے نا وہ زیادہ تیتروں میں رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو دوسرے تیتر ہوں گے، مثلا آپ کے پیر ہے، نر اور مادہ دونوں ہیں، تو نر نے یا مادہ نے دونوں نے پر گرانا شروع کر دی ہے، تو اس کا خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جب وہ دوسرے پر نکلیں گے، دوسری مرتبہ نکلیں گے تیتر کے جو نئے پر نکلیں گے، تو دوسرا پرندہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ چھیڑ و چھاڑ کرنا شروع کر دے، اور چھیڑ چھاڑ کرتے کرتے وہ پھر اس کو کھانا شروع کر دے، اور پھر جو ہے اس کو کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ خاص طور پہ ان مہینوں میں، گرمیوں کے مہینوں میں خاص طور پہ تیتر کو بہت زیادہ یہ ہوتا ہے مسئلہ، اس کے ساتھ چاہے بچے ہوں تو وہ بھی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے پر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ یہ بیماری نہیں ہے بلکہ یہ ایک عادت ہے جس کا آپ نے خود ہی خیال رکھنا ہوتا ہے، تاکہ جو آپ کے پرندے ہیں وہ اس سٹیج پہ پہنچے ہی نہ، ان کو یہ عادت جو ہے نا وہ پڑنے کا موقع ہی آپ نے نہیں دینا۔ تو زیادہ تر اسی وجہ سے یہ عادت ہوتی ہے کہ جب پرندے کے نئے پر کچے نکل رہے ہوتے ہیں خون آلود، تو وہ نرم ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو کھاتے ہیں، کھاتے کھاتے پھر ان کو لت پڑ جاتی ہے، عادت سی پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں خوراک کے بارے میں۔ تو خوراک جو ہے اس کی آپ روٹین کے مطابق ہی دیتے رہیں۔ کوریز میں کوئی اکثر دوستوں کو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خوراک دو، وہ خوراک دو، تو یہ ساری جو ہے نا یہ میرے خیال میں یہ چیزیں فضول ہیں۔ آپ نے بس روٹین کے مطابق ہی ان کو جو خوراک پہلے دے رہے ہیں اسی طرح جو ہے نا وہ جاری رکھیں، کوئی ایکسٹرا خوراک دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ یار کوریز میں پرندے کمزور ہو جاتے ہیں۔ بھائی کمزور نہیں ہوتے، وہ کمزور آپ کو اس لیے لگتے ہیں کہ ان کے یوں ہی پر کم ہوتے ہیں، تو ان کا جو سائز ہے وہ آپ کو کم لگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پر جو ہیں وہ تعداد میں کم ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ آپ کو لگے گا کہ یہ ہمارا جو پرندہ ہے یار کافی کمزور ہے۔ کوریز کی وجہ سے پرندہ جو ہے نا وہ کمزور نہیں ہوتا، الٹا سمجھو کہ اس کے جو صحت مند بال ہیں، جو صحت مند پر ہیں وہ نکل آتے ہیں، اور جو ڈیمیج پر ہوتے ہیں یا جن کی جڑیں مطلب کمزور ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر جو ہے خود بخود ہی جسم سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو تیتر جو ہے وہ گراتا، وہ خود بخود ہی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہوں گی۔ اور ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی تیتر اس دوران انڈے دے رہے ہیں، ویسے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تیتر انڈے دے رہے ہوں، لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی انڈے دے رہے ہیں، اور بعض دفعہ تیتر جو ہے سردیوں میں بھی کوریز کرتے ہیں، سردیوں میں بھی ان کے جو ہے نا وہ پر وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے تیتر انڈے دے رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مادہ جو ہے، فرض کیجئے کہ مادہ جو ہے وہ کوریز کر رہی ہے، وہ پر گرا رہی ہے، اور کچھ دن کے بعد، اسی دن تو پر وہ نکلنا شروع نہیں ہو جاتے،
جب آپ کو لگے کہ نئے پر اس کے اب نکل رہے ہیں جسم سے، آپ کو لگے کہ ان کی جو نشانی ہے یہ نئے پیر ظاہر ہو رہے ہیں جسم سے، تو اس وقت آپ نے نر کو جو ہے وہ بند کر دینا ہے، اور صرف ایک دو ٹائم ہی اس کو کراس کرانا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ جب وہ کراس کر لے پھر اس کو بند کر دینا ہے۔ دن میں اگر آپ 2 مرتبہ بھی اس کو کراس کر لیں گے، کراس کرا لیں گے، تو انڈوں میں جو ہے نا وہ اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر آپ کا نر گرا رہا ہے پر، تو آپ نے نر کو پھر بھی بند رکھنا ہے، کیونکہ مادی تو انڈے دے رہی ہے نا، اس نے تو انڈوں پہ جانا ہوتا ہے۔ نر کو آپ نے بند کر دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ایک مطلب 10 منٹ لگتے ہیں یا 5 منٹ کے اندر آپ کا نر کراس کرتا ہے۔ آپ نے اس کو کھیلنا ہے، پہلے مٹی پہ کھلا لینا ہے، پھر اس کو چھوڑنا ہے، جو ہی وہ کراس کرے وہ اس کو آپ نے فوری طور پہ بند کر دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نر کے پر جو ہے وہ مادہ کھانا شروع کر دے۔ تو اس کے بعد اسی طرح آپ نے دن میں یہ 2 عمل کرانا ہے۔ جب آپ کی مادہ انڈوں پہ کڑا کے بیٹھ جائے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نر کو پنجرے میں باندھ ہی رکھنا ہے، تاکہ مادہ جو ہے وہ نر تک پہنچ ہی نہ جائے اور پہنچ ہی نہ سکے۔ اور جب اس کی کوریز مکمل ہو جائے تو بے شک اس کو آپ پھر چھوڑ دیں۔ اس کے جب پر مکمل ہو جائیں تو پھر آپ اس کو پنجرے سے جو ہے نا وہ نکال دیں۔ زیادہ تر جو لوگ بریڈنگ کیج میں، بڑے کیج میں، اچھا آپ نے بریڈنگ کیج بھی اس طرح کا بنانا ہوتا ہے جس میں آپ کو اگر پنجرا ڈالنا پڑے، آپ کو سنگل پنجرا اس کے اندر ڈالنا پڑے تو آپ اس کو آسانی سے ڈال سکیں، تاکہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، مطلب نر انڈے توڑنا شروع کر دیتا ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تاکہ آپ اس کو ایک پرندے کو اس پنجرے کے اندر بند کر سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔